بزم نور میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ اس بزم کو مزید مہکانے کے لیے ہمارے ساتھ نعت خواں موجود ہیں دانش رمضان، جو ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں گے۔ جی دانش۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میری تو ہستی کیا میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، کہاں یہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں یہ عرض مدینہ، کہاں یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ کیا کہنے ہیں، بہت ہی خوبصورت آواز میں خوبصورت سا کلام پیش کر رہے تھے دانش رمضان صاحب۔ ناظرین محترم، بریک سے پہلے ہمارے مہمانوں کے درمیان ایک ڈیبیٹ چل رہی تھی۔ ڈیبیٹ یہ تھی کہ پاکستان کے انویسٹرز کو آیا پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا باہر کرنی چاہیے، گفتگو چل رہی تھی۔ کاشف صابرانی صاحب نے کہا کہ پاکستان کے انویسٹرز کو اگر رزلٹ نہیں مل رہے تو انویسٹمنٹ باہر کرنی چاہیے، ایسا ہی ہے۔ جبکہ یوسف پاکستانی صاحب نے اس کی مخالفت کی، انہوں نے کہا نہیں، اگر آپ کا دل پاکستانی ہے تو آپ اپنے ذریعہ معاش بھی پاکستان میں تلاش کریں، آپ کہیں سے بھی وسائل پیدا کریں لیکن پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں۔ اچھا، میں کاشف صابرانی صاحب سے پوچھوں گا یوسف پاکستانی صاحب کی اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ باہر کے ملک میں، باہر کے ممالک میں جو ہمارے نوجوان جاتے ہیں وہ
کلینر کا کام کرنے میں بھی نہیں شرماتے، وہ میکینک کا کام کرنے میں بھی نہیں شرماتے، وہ درزی کا کام کرنے میں بھی نہیں شرماتے، لیکن اپنے ملک میں وہ درزی کا کام کرنے میں بھی شرمائیں گے، وہ کلینر کا کام کرنے میں بھی شرمائیں گے، وہ میکینک کا کام کرنے میں بھی شرمائیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے. تو ایسا کیوں ہے؟ باہر جا کے مزاج مختلف ہو جاتا ہے اور یہاں رہ کے مزاج مختلف کیوں ہوتا ہے؟ بتائیے گا اس بارے میں. دیکھیں آپ نے سوال بہت اچھا کیے. یہاں تو دیکھیں شرمانا نہیں چاہیے، کام کوئی بھی ملے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی بھی کی ہے، جھاڑو بھی لگائی ہے، یہ سب انہوں نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے کہ یہ آپ کریں، اور خود بھی کر کے دکھایا ہے. لیکن باہر ان کی تھنکنگ ہے کہ باہر پیسے زیادہ ملتے ہیں، ڈالر کی صورت میں، ریال کی صورت میں، دھرم کی صورت میں، تو وہاں یہ کرنا پسند کرتے ہیں. اور میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ وہاں لیبر طبقہ جو ہوتا ہے وہ پٹھان ہے، بنگالی ہیں، جو وہاں پہ بلڈنگز بن رہی ہوتی ہیں وہ پاکستانی ہی ہوتے ہیں. تو وہاں ان کو شرم محسوس نہیں ہوتی، وہاں ان کو پیسے زیادہ مل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں گھر والے ہوتے ہیں ان کے وہاں پیسے بھیج رہے ہوتے ہیں، یہاں جگہیں خرید رہے ہوتے ہیں، فلیٹس خرید رہے ہوتے ہیں، دیگر چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں، اور خود بھی پیسے اپنے سیف کر لیتے ہیں. جی. تو وہاں خود خوش رہتے ہیں اور یہاں فیملی ان کی یہاں خوش رہتی ہے. لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہم الگ ہو گئے. جی. آپ تھوڑا اگر سوچے گا فیملی سے الگ ہیں، آپ ماں باپ سے الگ ہیں، آپ بیوی سے الگ ہیں، آپ بچوں سے الگ ہیں. ماں دیکھیں نا، ماں ایسی ہے ماں باپ کے واپس نہیں آ سکتے. بالکل. دنیا کی ہر ہستی آپ خرید سکتے ہیں، ہر چیز خرید سکتے ہیں، ماں باپ آپ نہیں خرید سکتے. ہر رشتہ آپ کو مل جائے گا، بہن کا مل جائے گا، بھائی کا مل جائے گا، بیوی کا مل جائے گا، بچے مل جائیں گے. ماں باپ ایسی ہستی کہ آپ کو مل ہی نہیں سکتے. نہیں مل سکتے. تو آپ نے اگر 10 سال یا 15 سال باہر لگائے تو وہ آپ نے خدمت، آپ ریورس چلے گئے نا. آپ وہ خدمت ہی نہیں کر پائے ماں باپ کی. جب ان کا وقت تھا، ماں باپ نے آپ کو پالا پوسا بڑا کیا، جب ان کو آپ کی ضرورت ہے تو آپ باہر ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ چیز غلط ہے. آپ نے بھی گفتگو میں یہ بتایا کہ یہ دیش کے ساتھ ناانصافی، اپنے ملک کے ساتھ ناانصافی ہے کہ پیدا یہاں ہوئے، پڑھائی یہاں کی، تعلیم حاصل یہاں کی، اور جب کمانے کی باری آئی، روزگار کمانے کی باری آئی تو آپ باہر ممالک میں چلے گئے. گویا کہ ڈاکیومنٹری میں ہم نے دیکھا، جو یوسف پاکستانی صاحب کی ڈاکیومنٹری چلی تھی، کہ یہ فیکٹری میں جو دیگر مالکان ہوتے ہیں فیکٹری میں، یہی آواز گونج رہی ہوتی ہے کام وقت پر کرو، کام صحیح سے کرو. لیکن یوسف پاکستانی صاحب کی فیکٹری میں ایک ہی آواز گونج رہی ہوتی ہے، پاکستان، آواز آتی ہے زندہ باد، پاکستان، آواز آتی ہے زندہ باد. تو یہ جذبہ جو آپ دوسروں میں بھی منتقل کر رہے ہیں، اس جذبے کے بارے میں کچھ بتائیے گا. بات یہ ہے کہ جی پھر وہی والی بات ہے کہ پاکستانی صرف میں اکیلا تو نہیں، پاکستان تو سب کا ہی ہے. اور پاکستان میری اور آپ کی پہچان ہے. جب آپ لوگ بھی ظاہر ہے جب ملک سے باہر جاتے ہیں تو کوئی آپ سے یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کا نام کیا ہے، یا آپ کے دادا جی کون ہے، آپ کی ذات کیا، آپ پنجابی، پٹھان، مہاجر کون ہیں آپ. صرف سوال آتا ہے پاکستان کا. بالکل. تو پاکستان کی جب بات آتی ہے تو جب یہ شرمندگی والے کیس میری نظر سے جب گزرے ہیں زندگی میں یا گزرتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ میں اس بارے میں قسم کھا سکتا ہوں کہ مجھے جو نا ذاتی طور پہ ایک بڑی تکلیف اندر ہوتی کہ یار اس بندے نے غلطی کری ہے، ایک بندے نے، لیکن بھگت جو نا وہ پوری بدنام جو نا وہ پوری قوم ہو رہی ہے. میں نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا. ایسے ہی ہے. جب میں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تو مجھے میرے اندر جو نا ایک لہر دوڑتی کہ یار میرے وطن کو اس بندے کی وجہ سے کیوں غلط کہا جا رہا ہے. تو یہ میرے اندر ایک اپنا درد ہے. باقی رہی بات وہ جو باہر جو چلے جاتے ہیں اس کا قصوروار میں یہ کہوں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے آج تک حکومتیں تو کی ہیں لیکن اپنے ملک کو اس طرح سے اٹھانے کی کوشش نہیں کی کہ جب ہم ان کو پریشانیاں ہوتی ہیں تو یہ دبئی، لندن ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. اپنے ملک کو لندن اور دبئی کیوں نہیں بنایا؟ بالکل. یہ کس نے کیوں نہیں بنایا؟ اور پھر جو آج کا جو نوجوان ہے جب اس کو یہاں پر کوئی چانپ نظر نہیں آتی تو وہ مجبوری میں جاتا ہے. وہ میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ وہ کیوں جاتا ہے، وہ مجبوری میں جاتا ہے. جب کسی کا دل نہیں چاہتا کہ میں اپنے گھر سے جا کے پردیش کی روٹی کھاؤں یا میں جا کے سب کچھ واش کروں. یہاں کے نواب بچے میں نے دیکھے ہیں جو باہر جاتے ہیں، وہ بیچارے سارے برتن بھی دھو رہے ہیں، کپڑے بھی دھو رہے ہیں. وہ پھر وہ ماں اور ماں باپ کو جو نا وہ سارے دکھاتے ہیں کہ جی ہم یہاں پر پریشان بھی ہیں، وہ یہاں والوں سے بھی تنگ ہے. یہ مختلف قسم کی زندگی ہے. ہر بندہ جا کے باہر سیٹ نہیں ہے. وہ چند لوگ ہوتے ہیں جو جا کے باہر سیٹ ہو جاتے ہیں. باقی اکثریت کیا صرف گزارا کرتی ہے. جی. کیونکہ میرا اپنے رشتہ داروں سے اور میرا قریبی ان چیزوں سے کافی واسطہ ہے میرا. صحیح. تو وہ جب پہلے جاتے تھے 4 چیزیں وہاں سے لے کر آ گئے، کمبل، کیمرہ، یہ وہ. جب جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی واپسی کا کرایہ بھی نہیں تھا ان کے پاس. صحیح. تو وہ جیسے وہ سفر کرتے تھے تو واپسی آئے، وہاں سے خرچ کر کے آ گئے، کمایا 4 دن، یہاں آئے بولے 2 3 6 مہینے کی چھٹیاں لی، جیسے پتہ نہیں کتنا کچھ انہوں نے بنا لیا. پتہ چلتا جی جہاں وہ جس کنویں کے مینڈک تھے وہ پتہ چلتا اس کنویں سے باہر ہی نہیں نکل پاتے. پردیس کاٹنے کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے. بالکل. جو ہمارے پردیسی بھائی اس مقصد کو بھی شاید نہیں سمجھ پاتے اور کچھ ان کے گھر والے جو نا ان کو فرمائشیں کرتے رہتے ہیں، رونے دھونے کافی سننے کو ملتے ہیں. تو لہٰذا بات یہ کہ اگر اپنے وطن کے اوپر ذرا توجہ دی جائے گی نا
تو صرف خالی زبانی کلامی دعوے تو سب نے بڑے کرے، 1 کروڑ نوکری والے نے بھی آئے ماشاءاللہ صاحب، جی ریاست مدینہ بھی بنانے آ گئے تھے وہ، اور امن کا مطلب وہ پتہ نہیں کون سا انقلاب بھی، آزادی بھی کون سی چاہتے ہیں. تو میرے نزدیک جو سب سے بڑی جو غلامی ہے وہ آپ کی بے روزگاری ہے. بے روزگاری. اور اگر آپ کے پاس امن نہیں ہے تو وہ آپ مطلب وہاں نہ امن ہے تو نہ چمن ہے، جب چمن ہے تو پھر باقی سب کچھ ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو نا جھوٹے وعدے، جھوٹے جو دعوے، جو الزام تراشیاں، ان کو لوگ جو نا ہمارے ملک میں بڑا سچا سمجھتے ہیں یا ان کے پیچھے لوگ لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جب آپ کسی کو گالی دیتے ہیں نا، کسی کو برا کہتے ہیں تو چلو چاروں طرف جو نا شور مچ جاتا ہے جی. اچھا یوسف، پاکستان یہی کا حقیقت ہے. بے روزگاری کو ختم کرنے کے میں کیا اہم کردار ہے؟ یہ دیکھیں جی، اگر بے روزگاری تو یہ بڑا مشکل سا کام ہے. اگر مثال کے طور پہ وہی والی بات ہے کہ میرے بس میں اگر ہو نا تو الحمدللہ پھر کچھ نہیں ہے، مطلب ہے کہ سارے کام ہو سکتے ہیں. اپنی استطاعت کے مطابق بتا مجھے یہ پتا ہے کہ یہ میں اگر میرے اختیار میں ہو نا کہ جی کیونکہ یہ معاملہ ہے قومی. اچھا. یہ کسی فرد واحد کا کام نہیں ہے، یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے، 22 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے، آنے والی نسلوں کا مسئلہ ہے، بچوں کا مسئلہ ہے، آپ جیسے نوجوانوں کا مسئلہ ہے. یہ کسی ایک کا تو ہے نہیں ہے. دن بہ دن جب بے روزگاری بڑھتی جائے گی، آنے والا وقت آپ مجھے یہ بتائیں اندھیرے ہیں یا اجالے ہیں؟ آپ خود اپنے اوپر نظریں ڈال لیں. اب اس اندھیرے سے نکلنا کیسے؟ اصل جو میری لڑائی ہے نا وہ یہی ہے کہ یار ہم گر تو گئے اس کالے کنویں میں، گندی قبر میں. ہم نے مرنا تو ویسے ہے، لیکن زندگی میں اگر ہمارے پاس روزگار نہیں ہے تو صرف سوائے اندھیروں کے کچھ نہیں ہے. اور اچھا، جو آپ نے اس بات اندھیروں کی، سے نکلنا چاہیے بس. کبھی کبھار دل یہ صدائیں دیتا ہے کہ بن گیا اس کا پاکستان، بن گیا اس کا پاکستان، اب جناح کا پاکستان بننا چاہیے، ہمیں جناح کا پاکستان چاہیے. تو آج کل کے لوگ اگر جناح کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں اور یکجا ہو جائیں تو کیا مثبت تبدیلی آ سکتی ہے؟ مثبت تبدیلی یہی ہے کہ دیکھیں میں ایک بات کہتا ہوں کہ جی اگر وطن ہے تو سب کچھ ہے. اس جھنڈے کو اگر سارے ایک اس سائے کے نیچے آ جائے، خالی صرف جملہ ہی نہیں کہ جی اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، لیکن ایک بن کے تو دکھائے پہلے تک. جب ایک بنیں گے، سب سے پہلے تو ہمارے جو سیاستدان ہیں جو لے کے سسٹم کو چلتے ہیں، سیاستدان ہیں جو جمہوریت کے بھی دعوے دار ہیں، لیکن جمہور کے لیے وہ انہوں نے کیا مطلب آگے کرنا ہے. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں مر گئے مر گئے، کوئی ختم، مٹی ڈالیں. آگے حال اور مستقبل کے لیے تو ہم اچھا کوئی اقدامات اٹھا سکتے ہیں یا نہیں اٹھا سکتے. یہ ہمارے بڑوں کا کام ہے، چاہے وہ افسران ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہیں، یا وزیر ہیں یا سفیر ہیں، کوئی بھی ہے. غلطیاں سب سے ہوگی. آگے ہم ایک اچھا راستہ، وہ کہتے ہیں پرانی عمارت اگر ٹوٹ جاتی ہے یا خراب ہو جاتی ہے تو اس کو ہم دوبارہ بھی تو توڑ کے بناتے ہیں اور بڑے اچھے منصوبے سے بناتے ہیں اس کو. تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے لیے ایک اچھی منصوبہ بندی سارے مل کے کریں تو پاکستان ہمارا پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. کاشف صابرانی صاحب، آپ بتائیے گا اگر آج جناح کی تعلیمات پر یکجا ہو جائیں، متحد ہو جائیں، تو کیا مثبت تبدیلیاں آپ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے ویسے ایسا ہو نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے. اس سے کہ اتفاق نہیں ہے. یوسف بھائی نے بتایا کہ پارٹیاں سب الگ الگ ہیں، سب کی سوچ الگ ہے. ہر کوئی بولتا ہے میں لیڈر ہوں، ہر کوئی یہ بولتا ہے میں صحیح ہوں. اچھا. اس میں بات یہ بڑی ہے کہ یہاں کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، غلطی ایکسیپٹ نہیں کرتا. آپ نان مسلم کو دیکھ لیں، وہ یہ ہماری جو ہمیں جو عمل کرنا چاہیے وہ کر رہے ہیں. فوری طور پہ اپنی غلطی پہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، فوراً اپنا قبلہ درست کر لیتے ہیں. ہمارے اس میں بہت انا ہے، ضد ہے کہ میں بہت اچھا، میری تنظیم بہت اچھی، میری پارٹی بہت اچھی، میری لوگ بہت اچھے. وہ تو عوام کو سب پتہ ہے جب وہ اقتدار میں آتا ہے تو کون اچھے کون برے. تو اگر یہ ایک ہو جائیں تو اس میں بہت فوائد ہیں، بہت فائدے ہیں جو یہ لوگ نہیں چاہتے. ٹھیک ہے. جو یہ ملکی معاشی معاملات کے لیے سب کو ایک ہو کے جو نا فیصلہ کرتے ہیں، اگر اس کے اندر کوئی سیاستدان معاشی معاملات میں ایک نہیں ہوتا تو میں یہ بات یہ کہہ دیتا ہوں اور مجھے کوئی انشاءاللہ ڈر نہیں ہے اس بات کا. اگر پاکستان کی معاشی معاملات کی بہتری کے لیے ایک پلیٹ فارم حکومت اور اپوزیشن نہیں آتے اور جو اس کے اندر رکاوٹ ڈالتا ہے تو میں یہ کہوں گا وہ پھر پاکستان کا دوست نہیں ہو سکتا. ہمارے درمیان اس بزم میں موجود ہیں ایک مشہور و معروف منقبت خواں اور نعت خواں بدر منیر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بدر منیر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دوبارہ ہمیں عنایت کیا. ہمارے ناظرین محترم کو کوئی خوبصورت سا کلام پیش سنائیے گا. جی بالکل، جیسے حکم ملا میں منقبت پیش کرتا ہوں. جی. مولا کائنات کی بارگاہ میں. عطا ہو. دنیا دے سارے گھرانیاں وچ پنجتن دا گھرانہ وکھرا اے. اللہ پاک دی سو کائنات اندر حسنین دا نانا
وکھرائے علی امام منستو منم غلام علی ہزار جان گرامی فدا بنام علی اچھی ذات علی دیئے کائنات علی دیئے اچھی ذات علی دیئے کائنات علی دیئے علی جتن کسے دیوے علی جتن کسے دیوے او جاگیر بھی خامنو علی ورگ زمانے تے کوئی پیر بھی خامنو ہاں علی ورگ زمانے تے کوئی پیر بھی خامنو کہیں دیوار ہلتی ہے کہیں در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کر اب خیبر کانپ جاتا ہے کہیں در کانپ جاتا ہے کہیں دیوار ہلتی ہے کہیں در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کر اب خیبر کانپ jata hai jita hath yad ullahe chehra wajh ullahe jita hath yad ullahe chehra wajh ullahe odi सूरत जई सोहणी ओदी सूरत जई सोहणी ओ तस्वीर विखा मैनो अली वर्ग ज़माने ते ओ कोई पीर विखा मैनो अली का नाम लेता हूँ मुनाफिक कट के गिरते हैं बेशक बेशक बताओ ना अली वालों मेरी तलवार कैसी है काबे च विलादत ये ओ मस्जिद च शहादत ये काबे च विलादत ये मस्जिद च शहादत ये अली जितन किसे देवी अली जितन किसे देवी ओ तो कीर विखा मैनो अली वर्ग ज़माने ते कोई पीर विखा मैनो। सुभान अल्लाह। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई लेकिन कूज़े के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। हैदर को भला कैसे समझ पाएगी ये दुनिया, दुनिया के समझ में तो कलंदर नहीं आया। और बदली मुसीबतों की जो छाई थी छट गई, मुश्किल मेरी हयात के रास्ते से हट गई। और मैंने अली का नाम लिया जब जलाल से, मैंने अली का नाम लिया जब जलाल से, घबरा के मेरी मौत भी वापस पलट गई। बदर मुनीर साहब, बहुत खूबसूरत आवाज़ में आप कलाम पेश कर रहे थे। सलामत रहें, मौला अली का दस्ते शफ़क़त हमेशा आपके सर पर सलामत रहे। और रसूल पाक की हदीस भी है, अपनी महफ़िलों को ज़िक्र अली से ज़ीनत दिया करो। आज आपने इसका शर्फ हासिल किया है, हमारे इस बज़्म नूर की महफ़िल को ज़िक्र अली से ज़ीनत दे दी है। मैं चाहूँगा यूसुफ पाकिस्तानी साहब से कि रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने के हवाले से हमारे नाज़रीन मोहतरम को कोई ख़ास पैगाम देना चाहेंगे। रमज़ान नाम खाली सिर्फ भूख हड़ताल का नहीं है। रमज़ान हाँ, हमारे यहाँ जो ना सिर्फ यही है कि भूख हड़ताल का नाम है, बाकी हम हर चीज़ें जो ना कर रहे होते हैं। रमज़ान नाम सब्र का भी है और रमज़ान नाम आपको अल्लाह के नज़दीक लेके जाता है। जब आप अल्लाह के नज़दीक जाते हैं तो वो कब जाते हैं, आप जब आप एक रूहानी तौर पे उस चीज़ को महसूस करते हैं। खाली दुनियादारी के अंदर तो मैंने भूख हड़ताल कर ली, मैंने रोज़ा रख लिया, मैंने दिखा भी दिया, अगर मैंने रोज़ा रख के मेरे अंदर रूहानियत नहीं आई बिल्कुल, तो फिर मैं समझता हूँ रोज़ा बस अल्लाह बस माफ़ करे, मैं क्या कह सकता हूँ। बड़े काशिफ साहबानी साहब की जानिब रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने के हवाले से और माशी हालात को देखते हुए हमारे नाज़रीन मोहतरम को कोई ख़ास पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, ऐसे रमज़ान के हवाले से बात करूँगा, ऐसे हम रोज़े रखते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं,
قرآن پڑھتے ہیں, جھوٹ بولنا چھوڑ دیتے ہیں جی, اور ساری روٹین ہماری چینج ہو جاتی ہے. تو 12 مہینے ہونا چاہیے, صرف رمضان کی حد تک نہ ہو کہ صرف رمضان میں ہم مسلمان بن جاتے ہیں, مسجد ہماری بھری بھی ہوتی ہیں, اور جب عید کا دن ہوتا ہے سیکنڈ ڈے تھرڈ ڈے آپ دیکھتے ہیں بالکل سناٹے ہو جاتے ہیں. تو ہمیں یہ جو ہے نمازیں وغیرہ قرآن وغیرہ ہمیں پڑھنا چاہیے 12 مہینے, اور عبادت ہمیں اسی طرح سے جاری رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, میں ہمارے مہمان گرامی کو آج واچر بھی گفٹ کروں گا اور گفٹ بھی پیش کروں گا. میں گزارش کروں گا یوسف پاکستانی صاحب سے کہ وہ یہ میری طرف سے یہ واچر کا گفٹ حاصل کیجیے. یہ لیجیے گا. جن کی بھی طرف سے اللہ ان کی روزی میں کاروبار میں برکت عطا فرمائے, آمین. جی, میں گزارش کروں گا کاشف صابرانی صاحب سے کہ آپ بھی آئیے گا, اور یہ پیزا میکس کی جانب سے فری واچر ہے, اس واچر سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ناظرین محترم, بدر منیر صاحب کے لیے بھی ہمارے پاس نیلسن پینٹس کا گفٹ واچر ہے. ناظرین محترم, اس بزم کو سجانے میں اسپانسرز کا بہت اہم کردار ہوتا ہے ہمارے ساتھ, اور اس بزم کو سجانے کے لیے ہمارے درمیان موجود رہتے ہیں پراؤڈ اسپانسر موبائل اینڈ بازار. موبائل اینڈ بازار کمال کام کرتے ہیں, اور موبائل اینڈ بازار کے آؤٹ لیٹ دو تلوار پر بھی ہے, اور اگر آپ کو کسی دوسرے الیکٹرانک آؤٹ لیٹس پر بھی کوئی بھی الیکٹرانک اپلائنسز پسند ہو تو آپ موبائل اینڈ بازار کو بتائیں. موبائل اینڈ بازار آپ کے عوض اس الیکٹرانک آؤٹ لیٹ پہ وہ یکمشت اماؤنٹ پے کرے گا, اور آپ ڈاؤن پیمنٹ کے بعد رفتہ رفتہ قسطوں میں وہ پیمنٹ ادا کریں گے. اور اس کے علاوہ رمضان میں موبائل اینڈ بازار کی خصوصی آفر چل رہی ہے کہ نو ڈاؤن پیمنٹ, یعنی کہ آپ نے کوئی ڈاؤن پیمنٹ نہیں دینی, اور رفتہ رفتہ پہلی اماؤنٹ کے بعد رفتہ رفتہ قسطوں میں موبائل اینڈ بازار کو یہ اماؤنٹ ادا کر دینی ہے. اور موبائل اینڈ بازار کا کانٹیکٹ نمبر بھی آپ کو ہماری اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا, چل رہا ہے, اور موبائل اینڈ بازار کی ویب سائٹ ہے www.mobileandbazaar.com. ٹھیک ہے ناظرین محترم, اور پیزا میکس کا بہت شکریہ. پیزا میکس کے فری واؤچر ہمارے پاس ہیں. پیزا میکس کے بہترین فلیورز ہیں, مارکیٹ میں آ گئے ہیں. آپ پیزا میکس سے زیادہ استفادہ حاصل کریں. اور ہمارے درمیان الرحمانی پرفیوم کے CEO موجود ہیں. آپ کو بتاؤں, الرحمانی پرفیوم میں نان الکوہلک پرفیوم بھی موجود ہیں, عطر کی ویریشنس انہوں نے رکھے ہیں. اور ایک اور بات, عربک پرفیومز, عربک وہ جو خوشبو ہیں وہ بھی انہوں نے رکھی ہیں. کاشف صابرانی صاحب آپ کا بہت شکریہ, یوسف پاکستانی صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور ناظرین محترم, اگر آپ اس بزم نور کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو SM پروڈکشن کا دیا گیا نمبر جو ہمارے اسکرین پہ چل رہا ہے اس سے رابطہ کریں, تاکہ آپ بن سکتے ہیں ہمارے خوبصورت سے مہمان. اور ناظرین محترم, یہ نیلسن پینٹس ہمارے درمیان گفٹ اسپانسر کے طور پر موجود رہتا ہے. نیلسن پینٹس رنگ زندگی کا, نیلسن پینٹس رنگ زندگی کا, یعنی کہ اگر آپ کو یہ گفٹ چاہیے تو آپ دیے گئے نمبر پر آپ SM پروڈکشن کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور سبسکرائب کیا ہوا اسکرین شاٹ دیے گئے نمبر پر ارسال کریں. اس سے ہوگا کیا, دیے گئے نمبر کے جتنے بھی اسکرین شاٹس ہمارے پاس جمع ہوں گے تو ان کے درمیان قرآن دازی ہوگی, اور قرآن دازی میں جو بھی فاتح قرار پائے گا اس کو ملیں گے نیلسن پینٹس کی جانب سے یہ خوبصورت انعامات. اس کے درمیان ہمارے ساتھ موجود ہیں QNN کے ریڈی میڈ پروڈکٹس بہت کمال ہوتے ہیں. میں نے جو ٹرائی کیا ہے, آپ بھی QNN کے ریڈی میڈ پروڈکٹس لازمی ٹرائی کیجیے گا. اور ناظرین محترم, بزم نور کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے. دوبارہ کل حاضر ہوں گے نئے مہمانوں کے ساتھ, نئے نعت خوانوں کے ساتھ, نئے منقبت خوانوں کے ساتھ. اس سے پہلے ہم بدر منیر صاحب سے ایک کلام کی بھی گزارش کریں گے. جی بدر منیر صاحب. رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں, رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں, رحمت برس رہی محمد کے شہر میں, ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں, ہر شے میں تازگی ہے محمد کے
شہر میں ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں الہی دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے دولت سکون کی ہر جگہ ہم ڈھونڈتے رہے آنکھیں وہ مل گئی ہے محمد کے شہر میں